رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں پر اس وقت سعد رفیق میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک محنت کش کے طور پہ اپنے کام کا آغاز کیا اور آج ماشاءاللہ ہی از اے سیلف میڈ مین، اور انہوں نے اپنے آپ کو اور ان کی فیملی نے مل کے یہ جوائنٹ بزنس ہے اس کو انہوں نے ایک اچھے اور وسیع پیمانے پر شروع کیا ہے، تو ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس موقع پہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ہر خوشحالی کے پیچھے ایک جرم نہیں ہوتا، اور خوشحالی کے پیچھے زیادہ تر نیک نیتی اور جدوجہد ہوتی ہے، جس کی ایک مثال یہ آج آفکس کا یہ بزنس ہے جو انہوں نے آج یہاں پہ کیولری گراؤنڈ میں اس کا کمرشل ایریا میں آغاز کیا ہے۔ عمران امجد بیگ صاحب اور ان کی فیملی، انہوں نے یہ بڑا اچھا کام شروع کیا، ماشاءاللہ بڑا معیاری فرنیچر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو ٹاپ کا یہاں پہ فرنیچر کا بزنس ہے ان کے ساتھ مل کے ایک ورکر کے طور پہ اپنے کام کا آغاز کیا تھا، اور الٹیمیٹلی آج یہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم سب کو انہوں نے یہاں آج مدعو کیا ہے۔ تو ہم اس موقع پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور یہ ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کر کے لگن کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، جلدی میں کوئی کام نہیں ہوتا، اور اگر آپ مسلسل محنت کریں، نان سٹاپ اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں، اور ٹیمپٹیشنز جو ہیں دنیا میں لائف میں جب ٹیمپٹیشنز آتی ہیں تو ان کی طرف آپ اٹریکٹ نہیں ہو اور اپنی سیدھی راہ پر چلتے رہیں، تو پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور لوگوں کی زندگی بھی بدل جاتی ہے، اور ان کو پھر ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ملتی ہیں زندگی کے ہر شعبے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے اور یہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے دیانتداری کے ساتھ کاروبار کو آگے بڑھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ جو سیاست ہے اس میں جماعتیں آپس میں الحاق کرتی ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی پہلے یہ الحاق اتحاد اپوزیشن میں رہ کے کرتی رہی ہے، استعفے بھی مانگتی رہی۔ اب جب زرداری صاحب، طاہر القادری، چودھری ابراہیم یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں یا استعفے مانگتے ہیں یا اپوزیشن کا الحاق، تو مسلم لیگ نون یا حکومت کو اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، خلل کیوں آ جاتا ہے؟ اسی کے ساتھ جوڑ ایک ایک کر دے جوڑا جاڑی چھڑ دے ہو۔ گزارش ہے جی کہ الحمدللہ ہمیں تو کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہونا ہی تھا، اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک اس کی سیاسی وجہ ہے اور ایک اس کی نظریاتی وجہ ہے۔ سیاسی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور باقی جو پولیٹیکل گروپس ہیں وہ الگ الگ کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ نون کو گرا نہیں سکے۔ تو ہمارے سیاسی مخالف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گرانے کے لیے اب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے، اور ہمارے بعض سیاسی مخالف ایسے ہیں جنہیں اگر شیطان سے بھی اتحاد کرنا پڑے تو وہ ہمیں گرانے کے لیے شیطان سے بھی اتحاد کر لیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے، ایک دور تھا پاکستان میں جب اینٹی بھٹو اور پرو بھٹو پالیٹکس ہوتی تھی، وہ دور گزر گیا، اور اب کافی عرصے سے پاکستان میں پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف پالیٹکس چل رہی ہے۔ یہ فیز ابھی چلے گا تو یہ اس کے آفٹر افیکٹس بھی ہیں۔ نظریاتی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بنیادی طور پر آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے۔ آئین کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ مسلح افواج ہوں، یا وہ مختلف سول بیوروکریسی کے ادارے ہوں، سب کے سب آئین اور قانون کے مطابق کام کریں اور حدود سے تجاوز نہیں کریں۔ جب آپ پاکستان جیسے ملک میں جہاں 4 مارشل لا لگ چکے ہیں، آپ آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو بات کرنا آسان ہے، لیکن پھر اس کی ایک سرٹن پرائس ہے وچ یو ہیو ٹو پے، اور ہم وہ پرائس پہلے بھی پے کر چکے ہیں، ہماری پارٹی، ہمارا لیڈر اور ہم سارے خود بھی، اور اب بھی ہم وہ پرائس بخوشی پے کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اپنے نظریے سے
جو سول بالادستی کا نظریہ ہے، جو آئین کی حکمرانی کا نظریہ ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ہمارے بھی ظاہر سیاسی اتحادی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس ملک میں عام انتخابات وقت پر ہوں اور ایک سیاسی صف بندی بھی ہو رہی ہے. سو سیاسی صف بندی کرنا ہمارے مخالفین کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے. سیاسی صف بندی پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب جھوٹ بولا جاتا ہے. اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، اور اب تو ناموس رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ناموس کے نام پر بھی جب سیاست کی جاتی ہے تو یہ نہایت تکلیف دہ اور کربناک بات ہے. اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. باقی جلسہ، اختلافی بیان دینا، نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا، یہ سیاسی مخالفین کا حق ہے اگر وہ جھوٹ نہ بولیں. اور اگر جھوٹ بولنے سے گریز کریں تو پھر پاکستان میں جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے. آپ نے ایک بار کہا تھا کہ زرداری صاحب ایک نامعلوم ایجنڈے کے اوپر ہیں، تو جی زرداری صاحب نامعلوم ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ملاقات کے بعد ایجنڈے کے بارے میں پتہ چلا تو کیا کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب شاطر آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں اور ان کے اپنے مسائل ہیں. ایک تو ان کے ویک پوائنٹس بہت زیادہ ہیں بدقسمتی سے. مالی مسائل بھی، مالی بددیانتی کے الزامات اور کیسز بھی بے شمار ہیں. ان کی پارٹی کا بھی ایرویژن ہو چکا ہے، یعنی ان کی پارٹی میلٹ ہو چکی ہے اور وہ پارٹی جو لینڈ سلائڈ وکٹری لیا کرتی تھی اب وہ لاکھوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے سینکڑوں ووٹوں پہ آ چکی ہے. اور بدقسمتی سے ان کی جماعت سندھ کے دیہی علاقوں کی جماعت بن گئی ہے، دیہی سندھ کی جماعت بن گئی ہے. اس صورتحال پر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں جب میلٹ کرتی ہیں تو اس کا بھی سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے. تو اب انہیں اپنی جماعت کو بھی کھڑا کرنا ہے. ان میں اور عمران خان میں مقابلہ ہے کہ کون زیادہ گالی دیتا ہے بڑی اور کون بڑا الزام لگاتا ہے، تاکہ جو پی ایم ایل این کا ووٹ نہیں ہے کون زیادہ کھینچ کے لے جاتا ہے. تو وہ گالی بازی کے چکر میں اور زیادہ ووٹ ہمارے مخالف کھینچنے کے چکر میں وہ بعض اوقات حدود کو ہمارے مخالف کراس کرتے ہیں اور حدود کو کراس کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کے خواہش کرتے ہوئے پاکستان کو اور جمہوری نظام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک افسوسناک بات ہے. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ پی ٹی آئی کو ریپلیس کر رہی ہے؟ جو ایجنڈا پی ٹی آئی سے حاصل نہیں ہو سکا اس کے لیے اب پیپلز پارٹی کو سامنے لائیں گے؟ نہیں، پیپلز پارٹی کی بس مس ہو گئی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی لیٹ ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کی جگہ شاید کچھ نہ کچھ بنتی اگر زرداری صاحب انہوں نے نوجوان بیٹے کو آگے کیا تھا، ایک نیا چہرہ آتا، کیونکہ وہ چہرہ پٹا ہوا بدقسمتی سے اور اس کے اوپر بوجھ بہت ہے. تو بہرحال وہ ان کا گھر کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں کیا ضرورت ہے دخل دینے کی. تو پیپلز پارٹی کا جو اسلام آباد والا جلسہ ہے وہ ایک اچھا جلسہ تھا. ہم تو چاہتے ہیں وہ اچھے جلسے کریں، پنجاب میں زیادہ ایکٹیویٹی کیا کریں. ہمیں جب ملتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈر تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی تم پنجاب میں زیادہ ایکٹیویٹی کیوں نہیں کرتے؟ آؤ ہمارے خلاف آگے جلسے کرو، کیونکہ وہ جتنے جلسے ہمارے خلاف کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے، کبھی نقصان تو ہوتا نہیں ہے. قاضی صاحب کو زرداری صاحب ملے ہیں، آج مصطفیٰ کمال مل رہا ہے، کل چودھری برادران، عمران خان کی بھی وفد وہاں پہ جا رہا ہے. تو اس سے کوئی آنے والے دنوں میں پنجاب حکومت کو خطرہ ہے؟ دیکھیں، کچھ سیاسی کردار ہیں، کچھ غیر سیاسی کردار ہیں، کچھ ایسے کردار ہیں جو روبوٹس ہیں. وہ جب روبوٹس ملتے ہیں جا کے قادری صاحب کو تو پھر فیلنگ جو ہے وہ سیاسی تجزیہ کار جو ہے اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. تو چودھری صاحبان بھی جو ہے ان کا رول بھی ایک سیاست میں ایک وہ بھی روبوٹس ہیں، خود آپریٹ نہیں ہوتے. اسی طرح کراچی کی ایک جماعت بھی خود مانتی ہے کہ ہم یہ روبوٹس ہیں. تو یہ روبوٹس کی سیاست جو ہے پاکستان کو خراب کیا اس نے ہمیشہ. قادری صاحب کو حالات کی نزاکت کا ادراک ہونا چاہیے، میرا خیال ہے ہوگا بھی، اور انہیں اپنے فیصلے اگر وہ خود کریں تو زیادہ بہتر شاید کر سکیں. ان کا ایک نقطہ ہے اختلاف کا، وہ ان کا حق ہے،
मॉडल टाउन में बहरहाल उनकी जमात के 10 लोग जो हैं वो उनकी बेचारों की हलाकत हुई है और इस क़िज़िया का फ़ैसला अदालत ही में होगा, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है उसका अपना लीगल इम्पेक्ट नहीं है, ये सबको पता है इस बात का। तो कोर्ट ऑफ लॉ में वो मुकदमात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है अदालतों ही को फ़ैसला करने दें। अदालतों ने पहले भी फ़ैसले किए हैं, हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी किए हैं, हक़ में भी किए हैं, ताख़ीर से भी किए हैं, लेकिन अदालतें आपको फ़ैसले अच्छे लगे या ना लगे उनको मानना तो पड़ता है, उन पर अमल करना पड़ता है आपको। तो बजाय इसके कि अदालत चौक और चौराहे में लगे और धरने दिए जाएं और लोगों की ज़िंदगी अजाब हो, तो लोगों की ज़िंदगी तो अजाब ना करे कोई ना। आप बैठ जाते आके एक चौराहे में, लाखों लोगों का शहर है, वो चौक हो जाता है। आपका इख्तलाफ हुकूमत के साथ है, आप लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर रहे हैं। मरीज़ अस्पताल में नहीं जा सकते, लोग अपनी वर्क प्लेसेस पे नहीं जा सकते, बच्चे तालीमी इदारों में नहीं जा सकते। ये तो बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स है, तो डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो नहीं की जानी चाहिए। जी, ये बता दें कि पीर सियासी साहब राना सनाउल्लाह के पीछे पे डटे हुए हैं और आपने भी कहा था कि अगर उन्होंने इस्तीफा ना दिया तो मैं आके आपके साथ धरने में बैठ जाऊंगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इस्तीफे के हवाले से क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है? मैं तो ऐसी बहकी बात कभी मैंने आज तक की नहीं है। लेकिन पीर साहब भी तो यही कह रहे हैं ना कि उनके इस्तीफे पे पीर साहब तो फिर पीर साहब हैं, उनके बारे में मैं कोई बात करूंगा तो मुझे भी राना सनाउल्लाह की तरह वो उसके उस रेंज में खड़ा कर दिया जाएगा, मुझे तो भाई डर लगता है। पता नहीं यार किसके पास, पता नहीं ये रिमोट कंट्रोल किसके पास है। वैसा बार बार अब तो एक बात ये मजाक कर चुकी है, मैं नवाज शरीफ एक बात कहने की मुझे क्यों निकाला, तो आप वजूहत बता दें कि ऐसी क्या वजूहत थी कि मियां नवाज शरीफ को भी नहीं पता कि क्यों निकाला गया था, या वो बताना नहीं चाहते वहाँ बहुत चला गया। नो कमेंट्स। आपके लिए दुआई की जा सकती है। अच्छा, अगर इलेक्शन का करना फैसला देखिए, इंतखाबात का जो बरवक्त इनेकाद है उसका ताल्लुक आइनी तरमीम के साथ है, जिसके नतीजे में हल्का बंदियाँ होंगी। ये एक आइनी ज़रूरत है जिसमें पीपल्स पार्टी रुकावट बनी हुई है वाज़ेह तौर पे।